اتنے بڑے بڑے جو عالم ہیں یہ ہیں مولا علی کے چھپے ہوئے دشمن. جب یہ میں نے سنا تھا نا، خدا کی قسم میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا. مسند احمد بن حنبل سے اور کتب شیعہ سے بھی اس کو بیان کر دیا تھا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا انڈیویجولی، اسپیسیفکلی، ایکسکلوسیولی نام لے کر فرمایا کہ علی جا کے قلم دوات لے آؤ، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ امت بعد میں گمراہ نہ ہو. ایک مقام پر مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں اور میں نہیں لینے گیا قلم دوات، اس خطرے سے کہ حالت آپ کی دیکھ کر خیال گزرا کہ میں باہر جاؤں اور پیچھے وصال نہ ہو جائے، روح اقدس قفس سے اسری سے پرواز نہ کر جائے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ زبانی فرما دیں میں یاد کر لوں. اور میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ دو امکانات ہو سکتے ہیں، حدیث ثابت ہے کتب سنہ اور کتب شیعہ دونوں میں کہ مولا علی شیر خدا کو نام لے کر حکم فرمایا اور آپ خود روایت کر رہے ہیں لے اور آپ نہیں لینے گئے، یا تو یہ واقعہ جو آپ نے فرمایا اسی حدیث کرتاس سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی دن کا واقعہ ہے جمعرات کا، تو اس میں آپ نے تصریح کر دی کہ جو فرمایا تھا قلم دوات لے آؤ یہ اسپیسیفکلی مجھے کہا تھا. اگر تو واقعہ اسی دن کا ہے تو پھر ذمہ دار مولا علی شیر خدا بنتے، اور اگر وہ ذمہ دار بنے تب بھی میں یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل گستاخی نہیں بنتا. اس کی وضاحت آج کرتا ہوں. فتنہ پیدا کر دیا اور کہتا ہے گستاخی نہیں بنتا، یہ عمل کمال درجے کا ادب بنتا ہے، محبت بنتی ہے، رقت قلب بنتی ہے، حضور کی تکلیف کی شدت کا احساس بنتا ہے، کیا بکواس، وفاداری بنتی ہے. حضور کا حکم نہیں مان رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اعظم کا معاملہ ہو، خاص سیدنا علی شیر خدا کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا عمر کو تو غائب کر دیا. اور اگر یہ واقعہ اس دن کا نہیں جب آپ کو فرمایا اس کے بعد کا ہے تو یقیناً وصال سے کچھ لمحات پہلے کا ہوگا، چونکہ ان کو خیال گزرا اگر اپنا قیاس کر گیا تو شاید وصال نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے بالکل وہ حالت تھی کہ وصال عین قریب تھا. اس کا مطلب ہے یہ جمعرات سے بھی بعد کا واقعہ ہے. جمعرات کو اس لیے لینے گئے یہ بات تجھے کیسے پتا چلی جمعرات کے بعد اور پیر سے قبل درمیان کے کسی دن کا کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے وصال فرما جانے کا خدشہ تھا. یہ پھر بار بار وہی بات اس میں آپ نے خود حکم سن کر کہ علی جا کے لے آؤ نہیں لائے. اگر بات کا واقعہ ہے تو اس میں تصریحاً آپ کو حکم تھا اور آپ نہیں لائے. اب اس کا تعین آپ خود کر لیں. اگر اس کو گستاخی ٹھہرانا ہے تو مولا علی شیر خدا کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ عمر کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور یہ بخاری کی حدیث میں عمر لکھا ہوا ہے. ہم نے تو کسی حدیث میں علی کا نام نہیں لکھا کہ بھائی مولا علی نے کہا کہ مجھے کہا تھا میں لایا ہی نہیں. کیوں نہیں لایا؟ اب یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ اس لیے نہیں لایا کہیں ایسا نہ ہو میں دوات لینے جاؤں اور انتقال ہو جائے. جیسے کہ وہ جو خادم ہے ملک الموت محمد رسول اللہ کے غلاموں کا غلام، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ حضور نے دوات منگائی ہے، لینے گیا علی ہے، کیسے ہو جائے گا انتقال؟ کہ محمد رسول اللہ کو وہ نصیحت نہیں لکھنے دے گا ملک الموت؟ اس کی یہ مجال ہے. سوچئے کیسے اپنا قیاس کہہ رہا ہے کہ کہیں انتقال نہ ہو جائے، انتقال کہیں نہ ہو جائے، اس لیے مولا علی کہہ رہے میں گیا ہی نہیں. کہیں نہیں سنا، کہیں کسی کو خیال نہیں آئی یہ بات. اور انہوں نے گوارا کیا ہوا سب علماء نے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو جان بوجھ کر حدیثوں کو تبدیل کر رہے ہیں کھلے عام. یہ مولا علی کی شان میں گستاخی ہے، کھلی گستاخی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. ان کے لیے کوئی میڈیا آواز نہیں اٹھاتا. ویسے تو تقریریں کر کے کہتے ہیں کہ جبریل حضور کے غلام ہیں. ہاں، وہ جو ملک الموت کھڑا ہے وہ نہیں ہے غلام؟ اس کی جرت کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھیجیں کہ دوات اور قلم لے کے آؤ، اور وہ انتظار نہ کرے حضور کے نصیحت کرنے کا اور روح قبض کر لے ناممکن، حضور کی اجازت کے بغیر. ہو ہی نہیں سکتا سرکار ایسے کیسے. حالانکہ یہ قانون ہے، بے شک ملک الموت کو یہ جرت نہیں کہ نبی کی اجازت کے بغیر اس کی روح قبض کرے. بے شک بے شک. یہ کیا دوغلی بات کہہ دی کہ بھئی اس خوف سے نہیں گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوات لینے جاؤں پیچھے سے
انتقال ہو جائے. کیسے ہو جائے گا؟ اگر جبریل غلام ہے تو ملک الموت کیا ہے؟ وہ غلاموں میں نہیں ہے مصطفیٰ کے. اوئے ہوئے. کیسے روح قبض کر لے گا؟ اس کو معلوم نہیں حضور نے دوات کے لیے بھیجا ہے؟ کیا وہ گستاخ ہے کہ حضور نے تو مولا علی کو دوات کے لیے بھیجا، اس نے یہ جو ہے نا پرواہ نہیں کی کہ آقا دو جہاں نے مولا علی کو دوات کے لیے بھیجا ہے، قلم کے لیے بھیجا ہے، میں رک جاؤں. کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے کیا؟ اتنے بڑے بڑے جو عالم ہیں یہ ہیں مولا علی کے چھپے ہوئے دشمن. جب یہ میں نے سنا تھا نا، خدا کی قسم میرے ہاتھ سے فون گر گیا تھا. یوٹیوب پہ میں دیکھ رہا تھا، میرے ہاتھ سے فون گر گیا. صدمے کا شکار ہوا میں کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. بخاری میں عمر لکھا ہے صرف، میں نے کسی حدیث میں نام نہیں لکھا ہوا دیکھا کہ بھائی مولا علی نے یہ کہا ہے. یہ کیا بکواس کر رہا ہے. اچھا ایک حیرت مجھے اس وقت ہوئی کہ ہم جب یعنی مانچسٹر میں رہتے تھے تو وہ جو چیٹم ہل ماسک ہے نا، وہ بریلویوں کی ماسک کہلاتی، صلاۃ و سلام بھی پڑھا جاتا. اور اس کا جو خطیب تھا قمر الزماں اعظمی، وہ اعظم گڑھ کا تھا، یو پی کا. سرکار سے جب میری بات ہوئی، سرکار نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا وہابی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو میں نے عرض کیا سرکار صلاۃ و سلام ہوتا ہے وہاں تو اہل سنت والجماعت کی بریلویوں کی مسجد. فرمایا نہیں، انہوں نے جو ہے نا ان کے اندر اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے، اوپر سے کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، اور اندر سے ان کا جڑے کاٹ. اندر سے ان کا پلان کیا ہے کہ ان کی مسجدوں میں بیٹھ کے ان کی عوام کو اندر سے تبدیل کیا جائے. پھر آہستہ آہستہ وہ کہ یہ بریلوی بھی وہابیوں کی زبان بولنے لگے، نظر و نیاز نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. پھر ایک دفعہ سرکار نے یہ نورانی جو تھا، شاہ احمد نورانی، ورلڈ اسلامک مشن تنظیم تھی نا ان کی، تو سب سے بڑے ٹھیکیدار تھے پاکستان میں یہ سنیت کے، سب سے بڑے. اس وقت یہ دعوت اسلامی کچھ نہیں تھی. اس وقت یہ تھی صرف ان کا توتی بولتا تھا شاہ احمد نورانی، اور ان کے ساتھ میاں عبدالستار نیازی اور شاہ فرید الحق، حافظ تقی، حنیف طیب. اس سرکار نے فرمایا شاہ احمد نورانی کے بارے میں کہ یہ شیطان ہے. اور پھر وہی ہوا، اس کی زبان سے نکلا. لیکن یہ جو بندہ تھا، سرکار بڑے لجپال ہیں، سرکار نے اس کا بڑا لحاظ کیا، بہت لحاظ کیا اس کا. جب میں نے وہ بات سرکار کو بتائی نا کہ سرکار یہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں اس نے بڑی گستاخیاں کی ہیں، تو سرکار نے مجھے کہا کہ یار ایسے تم نے سنی سنائی بات ہوگی، کوئی ایسے سنی سنائی بات ہوگی، چھوڑو جانے دو. تو میں نے عرض کیا کہ سرکار جس نے مجھے کہا ہے اس بندے نے خود سنا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا تو چلو اسے ریکارڈنگ منگواؤ. اور میں نے اس کو کہا کہ میں ریکارڈنگ بھیجے. اس نے بھیج دی، وہ میں نے سرکار کو سنا. سرکار نے فرمایا کہ یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو بڑا اس کا پاس کیا، یہ نہیں کرنا. ایسے عجیب و غریب جملے جب اس نے استعمال کی تو یہی حال ہوگا نا اس کا. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ عاشق رسول ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر مولا علی کو کس کھاتے میں ڈالو گے، یہ بول رہا ہے. نہیں، ہم یہ سمجھتے کہ بھئی رسول اللہ کی محبت کی باتیں کرتا ہے. ادب کرتے تھے ہم، عزت کرتے تھے اس کی، ولیوں کی باتیں کرتا ہے، ادب کرتے تھے. ہم نے کبھی اس کو مولوی نہیں کہا، ہم اس کی ادب کرتے تھے کہ یار یہ اچھا عالم ہے. اچھا پہلے تو وہ غوث پاک والی کہانی سنائی اس نے، ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو ابتدائی دنوں کی بات ہے نا کہ بھئی اس میں ذات کی کنجی، یہ بہت پرانی بات ہے، اس میں ذات کی کنجی جو ہے نا غوث پاک کے پاس ہے. یہ ارلی 90s کی یا لیٹ 80s کی بات ہے کہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس ہے. جس کو بھی ذکر قلب ملے گا تو وہ غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائے گا. لہٰذا تمام ذاکرین پر لازم ہے کہ جمعرات کو قصیدہ غوثیہ پڑھا کریں. یہ سرکار کا فرمان تھا نا.
تو اس کے بعد یہ آ گئی اس کی یہ کہانی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم 90s میں گئے تو امام مہدی کا چیپٹر کھل گیا. اچھا پہلے تو وہ اس میں ذات کی وجہ سے غوث پاک کے مریدوں میں جانے کا ان کو تھا، پھر اس نے کہہ دیا کہ تمام ادارے کے جو ممبر ہیں وہ خود بخود غوث پاک کے مریدوں میں چلے جائیں گے. وہ خوش ہو گیا کہ بھئی اب جو ہے کوئی بھاگے گا نہیں. پھر جب شروع ہو گیا امام مہدی کا پرچار، اب لوگوں نے کہا بھئی غوث پاک کے مرید ہونے سے بہتر ہے امام مہدی کا پیروکار. پھر لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. پھر جناب اب اس کے بیچ میں ایک بات آ گئی. ہاں وہ کیا؟ پہلے اس نے کوشش کی کہ لوگوں کا ذہن امام مہدی سے ہٹائے، پہلے یہ کوشش کی اور یہ کہا، بڑا شور و غل کیا اور پبلسٹی کی کہ امام مہدی کے موضوع پر میں لیکچر دوں گا، بڑا اس کی بڑی پبلسٹی کی. اور کیا کہا پبلسٹی کرتے ہوئے کہ دن تاریخ اور وقت بتاؤں گا امام مہدی کب آئیں گے. ہاں بڑا شور کیا، دن تاریخ مقام سب بتاؤں گا کہ امام مہدی کب آ رہے ہیں. اور پھر جب لیکچر اس نے شروع کیا ہے ادھر ادھر کی پتہ نہیں کیا کیا ہانک رہا ہے، اور آخر میں کیا کہا کہ ابھی امام مہدی کے آنے کا کوئی جو ہے اشارہ نہیں ہے، وہ آئیں گے تو 850 900 سال بعد آئیں گے. تم تو 1 مہینے سے ڈنڈورا پیٹ رہے ہو کہ دن تاریخ بتاؤں گا میں کب آنے والے ہیں. دیکھا یہ پبلسٹی اسٹنٹ کیا اس نے. اچھا ہمارے پاس تو رپورٹیں ملتی رہتی تھی اور ہم نے سرکار کو بھی بتایا، سرکار نے ہمیشہ چپ کرا دیا. جانے تو رپورٹیں آتی تھیں. کیا رپورٹیں آتی تھیں؟ کہ یہ خبروں میں نیوز میں کیسے آتا تھا، خود لوگ اپنے کرائے کے پکڑ کے اپنے گھر پر فائرنگ کرا دی. مولانا طاہر القادری کے گھر فائرنگ ہوئی ہے، ان کو پروٹوکول دیا جائے، ان کو جو ہے نا وہ یعنی گارڈ پولیس کا طرف سے گارڈ دیا جائے، یہ ہو اور وہ ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اسی طرح کی باتیں کرتا تھا. تو پہلے اس نے کہا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام 800 سال تک کوئی ان کے آثار نہیں ہے آنے کے، لہذا بھول جاؤ. لوگ اس کے باوجود ہمارے پاس آتے رہے. پھر اس نے کیا کیا، ایک نیا خواب اس نے گھڑا. 850 سال بعد امام مہدی کے آنے کی تقریر کر لی اس نے، بڑی لمبی چوڑی تقریر کی. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں رکے تو پھر اس نے ایک نیا خواب تیار کیا، اور نئے خواب کے اندر اس نے یہ ثابت کیا کہ بھائی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہو گئی ہے، اور میں امام مہدی کے ساتھ وہیں کھڑا تھا، اور ہمارے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے. نماز بھی پڑھائی امام مہدی نے اور کہا، اے طاہر القادری والو، قیامت تک جتنے بھی تمہارے لوگ ہوں گے سب امام مہدی کے غلاموں میں. اوے طاہر القادری کے سارے ماننے والے قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں گے وہ سب امام مہدی کے غلاموں میں. یہ دعا مصطفیٰ نے امت کو کیوں نہیں دی؟ کوئی امتی محروم نہ رہتا. ائمہ اہل بیت امام جعفر صادق تو یہ فرمائیں کہ اگر مجھے امام مہدی کا زمانہ مل جاتا تو ساری زندگی ان کی غلامی کرتا. ان کو زمانہ نہ ملنے کا صدمہ، اور تو اتنا بڑا ہو گیا کہ تجھے حضور نے یہ مژدہ دے دیا قیامت تک جتنے بھی منہاج القرآن میں ہوں گے وہ سب امام مہدی کے قافلوں میں ہوں گے، بھلے امام مہدی آ جائیں یا 800 900 سال بعد آئیں. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان مولویوں کا کردار کیا ہے. ان کا جب جی چاہے جس کو چاہیں یہ افضل و اعلیٰ قرار دے دیں، اور جب ان کا کہیں مفاد آ جائے تو گستاخوں کو ہٹا کے وہاں مولا علی کو گستاخ ثابت کر دیں. یہی تو کیا اس نے. یہ تو بخاری شریف کو بولو جھوٹی ہے جس میں عمر کا نام لکھا ہوا ہے. تم کون سی حدیث اٹھا کے لے آئے جو عمر کی جگہ تم نے مولا علی کا نام لکھ کے کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہیں؟ تم کو حیرت نہیں ہوئی؟ سنا ہی کبھی مولا علی کا نام؟ جتنی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں عمر کے بارے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں،
روایت بھی کہتا ہے مولا علی کی روایت کہاں ہے؟ ابن عباس کی روایت ہے. کہہ رہا خود ہی روایت کی ہے انہوں نے. تم مولا علی کی روایتیں کہاں ڈالتے ہو حدیث کی کتب میں؟ ڈالتے ہی نہیں ہے. اور کتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے کہ مولا علی کو یہ شاید ہوا ہوگا کہ ایسا نہ ہو میں قلم دوات لینے جاؤں پیچھے سے انتقال ہو جائے. یار کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. ویسے تو چیخ چیخ کا کہتے ہو کہ بھئی جبریل مصطفیٰ کے غلام ہیں. جبریل مصطفیٰ کے غلام ہے, ملک الموت نہیں ہے. اس نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے علی کو قلم دوات لینے کے لیے بھیجا ہے. میری کیا مجال جو محمد رسول اللہ کی روح قبض کر لوں.